آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا 2024 کا پیپر. یہ کمپلیٹ پیپر آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا. اس میں ایک ایم سی کیوز کے ساتھ ساتھ اس کی تفاصیل بھی دی گئی ہیں تاکہ آپ صرف ایم سی کیوز نہیں بلکہ پورا کانسیپٹ کلیئر کریں. اور مجھے یقین ہے کہ اس ایک لیکچر میں 1000 ایم سی کیوز، یقین مانیے 1000 ایم سی کیوز آپ کے کلیئر ہوں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کو. تو شروع کرتے ہیں جی فیڈرل پبلک سروس کمیشن 2024 کے پیپر کو. صدیقی دور میں تدوین قرآن کی رائے دی تھی. درست آپشن ہے اے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے. عہد صدیقی میں 12 ہجری کو جنگ یمامہ ہوتی ہے. یہ جنگ جو ہے مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی جاتی ہے اور مسیلمہ کذاب کا اصل نام مسیلمہ بن حبیب تھا. یہ بھی ایک ایم سی کیو آتا ہے کہ مسیلمہ کذاب کس قبیلے سے تھا، تو وہ بنو حنیفہ کے ساتھ تعلق رکھتا تھا. جنگ یمامہ میں 1200 لوگ شہید ہوتے ہیں صحابہ کرام، جن میں سے 700 کے قریب حفاظ کرام تھے. یہ بھی ایم سی کیو آتا ہے کہ مسیلمہ کذاب کو حضرت وحشی نے قتل کیا تھا. یہ وحشی رضی اللہ عنہ وہی ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، لیکن بعد میں یہ اسلام لے آئے. مسیلمہ کذاب کی عمر وفات کے وقت 150 سال تھی. جنگ یمامہ کے بعد حضرت عمر فاروق کو خطرہ ہوا کہ اگر حفاظ کرام اسی تناسب سے شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے. اسی لیے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو اس بات پہ قائل کیا. حضرت ابوبکر صدیق نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی. یہ زید بن ثابت وہ ہیں جو علم الفرائض یعنی وراثت کے علم کے ماہر تھے. زید نام کے 2 صحابہ کرام آتے ہیں، ایک زید بن ثابت ہیں اور ایک زید بن حارثہ ہیں. زید بن حارثہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے جس کو متبنہ بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ تھے زید بن حارثہ. لیکن جو زید بن ثابت ہیں یہ مدینہ کے تھے اور یہ علم الفرائض کے ماہر تھے. تو بہرحال زید بن ثابت کی سربراہی میں 7 رکنی کمیٹی بیٹھتی ہے اور پھر قرآن پاک کو صرف حافظے کے بنیاد پر ہی نہیں بلکہ 2 طریقوں سے، 2 ماخذ سے قرآن لیا جاتا ہے. پہلا عہد نبوی میں لکھا ہوا اور دوسرا سینوں میں محفوظ. اور اس کے ساتھ ساتھ تب تک کوئی آیت قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک اس پر 2 عادل گواہ طلب نہیں کر لی جاتے تھے. تو یہ ایک ایم سی کیوز تھا، اس کی تشریح آپ نے ساتھ میں سن لی. دوسرا ایم سی کیوز دیکھیے، الجبرے کا بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ بی آپشن درست ہے، موسیٰ الخوارزمی کو کہا جاتا ہے. موسیٰ الخوارزمی کا اصل نام عبداللہ بن محمد بن موسیٰ خوارزمی تھا. 780 کو ازبکستان کے صوبے خوارزم میں پیدا ہوئے. اس میں ایک ایم سی کیوز اہم ہے کہ یہ کس دربار سے منسلک تھے. تو موسیٰ الخوارزمی مامون الرشید کے دربار سے وابستہ تھے. مامون الرشید جو ہیں یہ خلافت عباسیہ کے اہم حکمران ہیں. اور بیت الحکمت کا بھی ایم سی کیو آتا ہے. بیت الحکمت کا جو ادارہ ہے یہ بھی مامون الرشید نے ہی بنایا تھا. انگریزی کا جو لفظ الگوریدم ہے یہ الخوارزم سے ہی نکلا ہے. الخوارزم عربی سے لیٹن میں اور لیٹن سے پھر انگریزی میں آتے آتے الگوریدم بن گیا. ایک یہ بھی ایم سی کیو آتا ہے کہ کمپیوٹر کی ایجاد جو تھی یہ کس مسلم سائنٹسٹ کی تھیوری کی بیس پہ تھی. تو کمپیوٹر کی جو ایجاد ہے یہ موسیٰ الخوارزمی کے نظریے پر وجود میں آئی کیونکہ الگوریدم کا جو کانسیپٹ ہے وہ موسیٰ الخوارزمی نے دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو صفر ہے یہ بھی ایم سی کیو جاتا ہے کہ صفر کس سائنسدان کی ایجاد ہے. تو صفر کا جو کانسیپٹ ہے، جو صفر کی ایجاد ہے وہ بھی موسیٰ الخوارزمی نے دی ہے. اس نے موسیٰ الخوارزمی نے ہندوستان کے جو اس وقت کے رائٹرز تھے ان کو پڑھ کر صفر کا کانسیپٹ دیا. شاہ حبشہ نجاشی کی طرف کون سے صحابی خط لے کر گئے تھے؟ ڈی آپشن درست ہے، عمر بن امیہ زمری. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمامہ کے حکمران کی طرف خط لکھا. یہ خط سلیط بن عمر عامری لے کر گئے تھے. دمشق کے حکمران حارث بن ابی شمر غسانی کی طرف جو خط لکھا یہ اسد بن خزیمہ کا شخص شجاع بن وعیب لے کر گئے تھے. اسی طرح حبشہ کا بادشاہ اسہمہ، یہ بھی نام آتا ہے ایم سی کیوز، اسہمہ بن ابجر کے نام جو خط لکھا تھا یہ عمر بن امیہ زمری لے کر گئے تھے. اچھا، حبشہ نام کا جو علاقہ ہے یہ ملک کا نام ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. موجودہ دور میں اس کو افریقہ یا ایتھوپیا بھی کہا جاتا ہے. اور جو نجاشی ہے، نجاشی یاد رکھیے گا یہ نام نہیں ہے بلکہ یہ ڈیزگنیشن ہے.
یہ عہدے کا نام ہے. جس طرح کہ فرعون ہے تو فرعون ایک بندے کا نام نہیں ہے بلکہ فرعون اس ڈیزگنیشن کا نام ہے جس پر وہ عہدے پر براجمان ہوتا ہے. اسی طرح کیسر ہے اور کسرا ہے. اسی طرح جس طرح ہمارے ملک میں وزیر اعظم ہے تو وزیر اعظم بدلتے رہتے ہیں لیکن وزیر اعظم کا نام جو ہے وہ الگ ہوتا ہے, چینج ہوتا ہے, لیکن ڈیزگنیشن جو ہے, عہدہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہی رہتا ہے. تو یہ جو نجاشی ہے یہ حبشہ کا بادشاہ ہے, ایتھوپیا یا افریقہ میں. نجاشی نے آنکھوں پر لگایا, تخت سے نیچے اترا, جعفر بن طیار کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. یہ خط 6 ہجری کے اخیر یا 7 ہجری کے شروع میں لکھے گئے. اسہمہ نے غزوہ تبوک کے بعد 9 ہجری میں وفات پائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسہمہ کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا. اور اس کے ساتھ ایک یہ بھی MCQ آتا ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے کون سی سورت کی تلاوت کی تھی؟ تو حضرت جعفر بن طیار نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی تھی. مجاز لغوی کی کتنی اقسام ہیں؟ سی آپشن درست ہے, 2 قسمیں ہیں, مجاز لغوی مفرد اور مجاز لغوی مرکب. فضائل القرآن کے مصنف کون ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے, ابن کثیر دمشقی. اچھا, میں نے کتابیں جو دیکھی اس کو جب سرچ کیا تو فضائل القرآن کے متعلق بہت زیادہ کتابیں نظر آئی ہیں, جیسا کہ یہ احمد بن شعیب النسائی یعنی امام نسائی کی لکھی ہوئی کتاب ہے فضائل القرآن پر. اسی طرح فضائل القرآن جو ہے ابن ابی شیبہ کی بھی لکھی ہوئی کتاب ہے فضائل القرآن کے اوپر. اسی طرح یہاں پر دیکھ لیں جو کتاب آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے, یہ وہ سوال تھا جو پیپر میں پوچھا گیا تھا اور دیے گئے جوابات میں سے ابن کثیر جو ہیں وہ درست آپشن ہے. یہ اس کتاب کا سر ورق بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح فضائل القرآن جو ہے حافظ ابی عباس جعفر بن محمد کی بھی لکھی ہوئی ہے. تو یہ چاروں کتابیں مشہور ہیں لیکن دیے گئے جوابات میں سے صرف ابن کثیر ہی درست آپشن ہے کیونکہ وہ MCQs آنسر شیٹ میں دیا گیا تھا. حقیقت توحید و سنت کتاب کے مصنف کون ہیں؟ سی آپشن درست ہے, مولانا گوہر رحمان. یہ اس کتاب کا سر ورق ہے. ادارہ معارف اسلامی منصورہ سے یہ کتاب شائع ہو چکی ہے. کتابوسنہ.com پر آپ کو یہ کتاب مل بھی سکتی ہے. یہ مولانا گوہر رحمان صاحب کی ایک نایاب تصویر ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. تشبیہ کے ارکان کتنے ہیں؟ یہ آپشن درست ہے, 5 ارکان ہیں. مشبہ, مشبہ بہی, وجہ شبہ, حرف تشبیہ یا ادات تشبیہ اور غرض تشبیہ. یہ MCQs جو ہے یہ اردو کے پورشن میں بھی آتا ہے اور جنرل نالج کے پورشن میں بھی آتا ہے. مشبہ کہتے ہیں جس چیز کو تشبیہ دی جائے. مشبہ بہی کہتے ہیں جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے. وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ کا مقصد ہے تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے. اور حرف تشبیہ یا ادات تشبیہ, حروف تشبیہ اور ادات تشبیہ ایک ہی ہے, وہ حروف جن کے ساتھ تشبیہ دی جائے. اور غرض تشبیہ کہتے ہیں تشبیہ دینے کا مقصد. مثال کے طور پہ دلہن چاند کی طرح خوبصورت ہے یا اسلم شیر کی طرح بہادر ہے. اب ان دونوں اگزامپل میں اسلم کو شیر کے ساتھ اور دلہن کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تو اس میں مشبہ جو ہے اگر ہم اگزامپل لیں اسلم والی تو اسلم اس میں مشبہ ہے کیونکہ اسلم کو تشبیہ دی جا رہی ہے, اور مشبہ بھی شیر ہے کیونکہ شیر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اسلم شیر کی طرح بہادر ہے, اور تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی بہادری بتانا چاہتے ہیں. حرف تشبیہ یا ادات تشبیہ جو ہے اس میں وہ کی طرح ہے, یعنی اسلم شیر کی طرح بہادر ہے. اور غرض تشبیہ اور وجہ شبہ ایک ہی ہے کہ اس تشبیہ کی غرض کیا ہے, مقصد کیا ہے. احکام القرآن از ابو بکر الجساس کس رجحان کی تفسیر ہے؟ سی آپشن درست ہے, حنفی رجحان کی تفسیر ہے. احکام القرآن جو ہے ابو بکر الجساس کی لکھی ہوئی ہے. ان کا مکمل نام احمد بن علی الرازی ہے. یہ فقہ حنفی کے علماء کرام میں شمار ہوتے ہیں. جساس کے معنی ہے چونا. یہ چونکہ چونے کا کام کرتے تھے اسی لیے اسی نام سے مشہور ہوئے ہیں. اور ایک MCQ یہ بھی آتا ہے کہ احکام القرآن کس رجحان کی یا کس گروپ کی تفسیر ہے؟ تو یہ فقہی تفسیر ہے. امام سیوطی کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ ڈی آپشن درست ہے, 19 آیات ہیں. منسوخ آیات کی جو تعداد ہے یہ دیکھیں کتاب کے سر ورق آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی کے نزدیک 19 آیات منسوخ ہیں. ایک یہ کتاب کا ٹائٹل پیج ہے اور ایک یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائٹل پیج ہے. اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک 5 آیات منسوخ ہیں. ابن العربی کے نزدیک 21 ہیں. علامہ زرقانی کے نزدیک 8 آیات ہیں. اور مولانا گوہر رحمان کے نزدیک صرف 6 آیات منسوخ ہیں. تفسیر قرطبی کس قسم کی تفسیر ہے؟ درست آپشن ہے بی,
تفسیر الفقہ، تفسیر قرطبی عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے، مکمل نام الجامع لاحکام القرآن ہے، معروف تفسیر قرطبی کے نام سے ہے۔ اس کے مفسر کا مکمل نام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر بن فرح انصاری خزرجی اندلسی، یہ اندلس کے رہنے والے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام قرطبی جو ہیں یہ فقہ مالکی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تفسیر قرطبی فقی تفسیر ہے، اس میں معتزلہ، قدریہ اور شیعہ کے ساتھ ساتھ غالی صوفیاء کا رد بھی کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی MCQ ہے، جامع البیان فی تفسیر القرآن جو ہے یہ محمد بن عبد الرحمن حسینی الشافعی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے لکھا ہوا، لیکچرار اسلامیات کی منظم اور مناسب فیس میں تیاری کرنے کے لیے آپ اس دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کو پیج کے اسکرین شاٹ نظر آ رہے ہیں یہ اصل میں ہمارے ادارے کے بنائے گئے نوٹس ہیں۔ اس کے ساتھ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نوٹس میں سے کتنے زیادہ MCQs آئے ہیں۔ لقطہ سے کیا مراد ہے؟ یہ آپشن درست ہے، لاوارث دولت، گری پڑی ہوئی کوئی چیز مل جانا، اس کو لقطہ کہا جاتا ہے۔ سمندری پیداوار پر سب سے پہلے ٹیکس کس عہد میں لگایا گیا؟ سی آپشن درست ہے، عہد فاروقی میں لگایا گیا۔ خمس الغنائم کہا جاتا ہے ایسی چیزوں کو جن میں سے 20% ٹیکس لیا جاتا ہے۔ خمس کہتے ہیں 5واں حصہ، یعنی کہ کسی بھی چیز کے 5 حصے کیے جائیں تو اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وقف کیا جاتا ہے اور یہ 20% بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کر لیں مال غنیمت ہے تو مال غنیمت میں سے خمس نکالا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت میں فرض کر لیں اگر 100 روپے آیا ہے تو اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، مطلب 20 کے وہ 5 حصے بنتے ہیں۔ تو اس طرح یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر خمس نکالا جائے گا، یعنی اس کا 20% جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا جائے گا۔ اگر 100 روپے ہے تو 20 روپے، اور اگر 1000 روپے ہے تو 200 روپے۔ مال غنیمت میں سے، ریکاز میں سے یعنی سونا، چاندی، خزانے اور زمین کے دفینے، اس پر بھی خمس ہی ہوتا ہے۔ اور سد البحر، یہ سمندری پیداوار کو عربی میں کہا جاتا ہے سد البحر۔ سمندر سے نکالے جانے والے مال پر بھی خمس لیا جاتا ہے، اور یہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں لگایا گیا تھا۔ قرأت متواترہ کی شرائط کتنی ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے، 3 شرائط ہیں۔ اب قرأت متواترہ سے مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ 7 قرأت پہ نازل ہوا ہے، تو متواتر شرط جو ہے، تو جو قرأت متواترہ ہے اس میں کتنی کنڈیشنز پائی جائیں تو پھر ہم اس کو قبول کرتے ہیں، تو وہ 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عربیت کے موافق ہو، یعنی عربی زبان کے ساتھ اٹیچ ہو، مصحف عثمانی میں سے کسی ایک کے رسم الخط کے مطابق ہو، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مصحف تیار کروائے تھے اپنے عہد حکومت میں اس رسم الخط کے مطابق ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ صحیح اور متصل سند سے ثابت ہو اور ائمہ فن کے ہاں وہ قرأت مشہور ہو۔ اصحاب الاخدود سے کیا مراد ہے؟ درست آپشن ہے بی، خندقوں والے مراد ہے۔ یہ پورا واقعہ آتا ہے یمن کا بادشاہ ذوالنواس یہودی تھا اور مسیحیوں کے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا، ان کو مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، کہ ان کو کہا گیا کہ یا تو یہودیت اختیار کر لیں یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بادشاہ نے ایک خندق کھدوائی، آگ کے اندر وہ پھینک دیے گئے، وہ لوگ اس خندقوں کے اندر آگ جلائی گئی تھی۔ اس واقعے کو قرآن نے اصحاب الاخدود کے نام سے یاد کیا ہے۔ 30ویں سپارے میں سورۃ البروج میں ان کا تذکرہ ہے، قتل اصحاب الاخدود۔ اچھا، اس میں واقعہ بھی آتا ہے چھوٹے بچے والا کہ جس کو جادو کی غرض سے کاہن کے پاس بھیجا گیا، وہ راہب کے پاس چلا گیا اور اس کو پھر مختلف طریقوں سے قتل کیا جانے لگا اور پھر وہ قتل نہ ہو سکا، تو اس بچے نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر تیر چلاؤ، اور وہ پھر تیر چلایا گیا تو وہ بچہ مر گیا۔ جب سب لوگوں نے دیکھا تو سب لوگ جو تھے وہ بادشاہ کو چھوڑ کر خدا پر ایمان لے آئے، تو بادشاہ کو غصہ آیا، یہودی بادشاہ کو، اور اس نے سب کو خندقیں کھدوا کر ان میں سب کو پھینک دیا آگ جلا کے۔ اور ایک یہ بھی MCQ آتا ہے کہ اس موقع کے اوپر ایک عورت تھی کہ جس کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ تھا، تو جب وہ اس نے دیکھا آگ جل رہی ہے اور وہ چھلانگ لگانے لگی تو وہ ہچکچائی، تو کہا جاتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ اس چھوٹے سے بچے نے ماں کی گود میں گفتگو کی اور کہا کہ ماں تم چھلانگ لگا دو، حقیقت میں تم حق پہ ہو۔ پہلی ہجرت حبشہ کے امیر کون تھے؟
درست آپشن ہے بی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کتاب آپ کے سامنے اس کا سر ورق ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب عبد الرحمن مبارک پوری صاحب کی لکھی ہوئی ہے, صفحہ 132 ہے. رجب 5 نبوی میں صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی. اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں. یہ کتاب کا پیج اس لیے لگایا گیا ہے کہ اکثر کتابوں میں یہ تعداد غلط لکھی ہوئی ہے, تو آپ نے یاد رکھنا ہے الرحیق المختوم از عبد الرحمن مبارک پوری, جو کہ بڑی اتھینٹک کتاب سمجھی جاتی ہے, اس میں لکھا ہے کہ 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے امیر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی ساتھ میں تھی, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابراہیم اور لوط کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے. سریہ نخلہ کی قیادت کس صحابی نے کی تھی؟ یہ آپشن درست ہے عبداللہ بن جہش نے. اسلام کا جو سب سے پہلا سریہ تھا سریہ نخلہ, اس کی قیادت عبداللہ بن جہش نے کی. رجب 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس سریہ میں عمر بن حضرمی پہلا مشرک تھا جو قتل کیا گیا, اور اس سریہ میں پہلا خمس بھی نکالا گیا تھا. اس جنگ کو غزوہ بدر کا پیش خیمہ بھی سمجھا جاتا ہے. سریہ نخلہ میں 8 لوگ شامل تھے اور یہ سب کے سب مہاجر تھے. حضرت عبداللہ بن جہش وہی صحابی ہیں کہ جو غزوہ احد میں اس جوش سے لڑے کہ ان کی تلوار ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کھجور کی ایک چھڑی دی. چھڑی پکڑنے کی دیر تھی کہ وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں تلوار کا کام کرنے لگی. حضرت عبداللہ بن جہش جو ہیں یہ غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں. ابو الحکم ابن اخنس ثقفی نے ان کو شہید کیا, اور یہ اپنے ماموں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں مدفون ہوئے. حلف الفضول کے وقت تمام لوگ کس کے گھر میں جمع ہوئے تھے؟ سی آپشن درست ہے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں. تفسیر اشعری کے قبول ہونے کی کتنی شرائط ہیں؟ یہ آپشن درست ہے 4 شرائط ہیں. قرآن کی تفسیر ظاہری الفاظ کو چھوڑ کر ان اشارات کی روشنی میں کی جائے جو ارباب صفا پر منکشف ہوتے ہیں, لیکن قرآن کے ظاہری معنی کا انکار نہ کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفیاء کے نزدیک یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کا جو ظاہر ہے یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے, لیکن کچھ صوفی حضرات, کچھ اہل علم والے اور کچھ اولیاء اللہ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں, ان پر قرآن کے ظاہر کے علاوہ کچھ اور معنی بھی واضح ہوتے ہیں, اور اس کی جو تفسیر کی جاتی ہے اس کو تفسیر اشاری کہا جاتا ہے, یعنی ان کو اشارے ہوتے ہیں. اس میں ایک شرط یہ ہے کہ جو تفسیر اشاری کی جاتی ہے وہ قرآن کے ظاہری معنی کا انکار اس میں نہیں کیا جاتا. تو یہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے اس کے قبول ہونے کی شرائط ذکر کی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آیت کا ظاہری معنی جو ہے اشاری معنی کے مخالف نہ ہو, فی نفس ہی وہ معنی صحیح ہو, ظاہری معنی اور اشاری معنی کے مابین ایک رابطہ ضروری ہو, اور چوتھی شرط یہ ہے کہ عبارت نص میں بھی اس معنی کی طرف اشارہ موجود ہو. اور اگر یہ چاروں شرائط موجود ہوں, یہ دیکھیں پہلی 4 شرائط ہیں, یہ 5واں ویسے پوائنٹ لکھا ہوا ہے, اور اگر چاروں شرائط موجود ہوں تو یہ استنباط جو ہے یہ اچھا سمجھا جائے گا. علامہ محمد نور بخش توکلی کا یہ مرکز مبارک ہے. 12 ربیع الاول 1288 ہجری کو وہ پیدا ہوتے ہیں اور 13 جمادی الاول 1367 میں یہ وفات پاتے ہیں. ان کی وجہ شہرت اور اصل جو ان کا کام ہے, ان کی کتاب سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ترجمان القرآن کس صحابی کا لقب ہے؟ یہ آپشن درست ہے حضرت عبداللہ بن عباس. حضرت عبداللہ بن عباس ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے اور 68 ہجری کو 71 برس کی عمر میں طائف میں وفات پائی. حضرت عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے تھے, اور آپ کو حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے. حضرت عباس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے آخری مہاجر تھے. سب سے آخر میں جس نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی وہ حضرت عباس تھے. عبداللہ بن عباس کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے. کچھ لوگ ان کو وسعت علم کی وجہ سے بحر یعنی دریا بھی کہتے تھے. 35 ہجری میں عثمان بن عفان نے عبداللہ بن عباس کو حج میں اپنا قائم مقام بنا کر روانہ کیا. جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھے. بصرہ کے گورنر بھی کچھ دیر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کی مرویات کی تعداد جو ہے وہ 1660 ہے. ان میں 75 متفق علیہ ہیں.
اس کے علاوہ 18 روایتوں میں بخاری مفرد ہیں اور 49 میں امام مسلم مفرد ہیں، اور عبداللہ بن عباس کو مکہ کے تفسیری مکتب کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ مکہ کے تفسیری مکتب کے بانی کون ہیں؟ درست آپشن ہے بی، حضرت عبداللہ بن عباس۔ زید بن اسلم کس طبقہ تفسیر سے تعلق رکھتے ہیں؟ درست آپشن ہے بی، مدینہ کے تفسیری مکتب سے تعلق رکھتے ہیں۔ زید بن اسلم فقہائے مدینہ میں شمار کی جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے غلام تھے، قرآن حدیث فقہ کے ماہر تھے۔ ان کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے۔ حافظ ذہبی، امام نووی، ابن حجر عسقلانی رحمہم اللہ نے ان کو فقیہ مدینہ لکھا ہے۔ شمالی افریقہ کس نے فتح کیا تھا؟ بی آپشن درست ہے، عقبہ بن نافع نے۔ عقبہ بن نافع بنو امیہ کے جرنیل تھے۔ امیر معاویہ نے آپ کو افریقہ کا گورنر نامزد کیا تھا۔ 670 میں عقبہ رضی اللہ عنہ نے مصر کے صحراؤں کو عبور کر کے شمالی افریقہ فتح کیا اور تیونس کا شہر بسایا۔ تیونس کا وہ مشہور شہر ہے جہاں پر ابن خلدون پیدا ہوتے ہیں، اور ابن خلدون تیونس میں پیدا ہوتے ہیں، اور ابن خلدون کو عمرانیات کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ شمالی افریقہ فتح کرنے کے بعد جب بحر اوقیانوس، جسے بحر ظلمات بھی کہتے ہیں، تو اس میں اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس سمندر کے آگے بھی کوئی زمین ہے تو میں وہاں پر بھی خدا کا نام بلند کرتا۔ اور اسی واقعے کی طرف اقبال نے اشارہ کیا تھا اپنی نظم شکوہ میں کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نہضت العلماء تحریک کا تعلق کس ملک کے ساتھ ہے؟ ڈی آپشن درست ہے، انڈونیشیا کے ساتھ تعلق ہے۔ نہضت العلماء سنی مسلمانوں کی تنظیم ہے۔ 31 جنوری 1926 میں یہ جدت پسند تنظیم محمدیہ کے رد عمل میں قائم ہوئی۔ اس تنظیم کے اراکین کی اس وقت جو تعداد ہے یہ 25 سے 30 ملین ہے۔ یہ سکولوں، ہسپتالوں کو مالی امداد فراہم کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ، صدقات کی جمع و تقسیم کا کام کرتی ہے، اور اسی کاموں کی وجہ سے اس تنظیم کو انڈونیشیا میں کافی اثر و رسوخ حاصل ہے۔ دوحہ کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ سی آپشن درست ہے، قطر کا۔ جوزف شاخت کس میدان کا ماہر تھا؟ بی آپشن درست ہے، حدیث کا ماہر تھا۔ انسانیت کی تعمیر نو اور اسلام کتاب کے مصنف کون ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے، عبدالحمید صدیقی۔ یہ کتاب کا سر ورق ہے، انسانیت کی تعمیر نو اور اسلام، عبدالحمید صدیقی کی لکھی ہوئی ہے۔ اسلامک پبلیکیشنز ہاؤس لاہور سے یہ کتاب شائع ہو چکی ہے۔ مشارق الانوار کتاب کے مصنف کون ہیں؟ اے آپشن درست ہے، امام حسن صنعانی۔ مشارق الانوار یہ فقہی ترتیب والے ایڈیشن کا سر ورق آپ کے سامنے ہے۔ امام رضی الدین حسن صنعانی اس کے مؤلف ہیں، اور اس کا ترجمہ مولانا خرم علی نے کیا ہے، اور مولانا محمد عبدالحلیم چشتی نے اس کو مرتب کیا ہے، اور یہ کتاب آرام باغ کراچی سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کے سر ورق پہ لکھا ہوا ہے صحیح بخاری اور مسلم کا انتخاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات طیبہ کا لب لباب، یعنی کلی احادیث کا گراں مایہ مجموعہ، یعنی اس میں 2200 کے قریب کلی احادیث کو اکٹھا کیا گیا ہے فقہی ترتیب کے اعتبار سے۔ تری پتاکا کس مذہبی رہنما کی طرف منسوب کتب ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے، بدھ مت۔ تری پتاکا یہ بدھ مت کا مذہبی ادب ہے۔ تری یا تر کے معنی ہے 3 اور پٹک کا مطلب ہے ٹوکری، یعنی تری پتاکا کا مطلب ہوا 3 ٹوکریاں۔ یہ 3 کتابیں ہیں جو پالی زبان میں لکھی گئی ہیں۔ یہ بھی MCQ جاتا ہے کہ پالی زبان میں لکھی گئی ہیں۔ پہلی کا نام ہے ونا پتاکا اور اس کے مصنف اوپالی ہیں۔ دوسری کتاب ہے ستا پتاکا اور اس کے مصنف جو ہے وہ انند ہیں، اور تیسرے نمبر پہ بدھیما پتاکا ہے اور اس کے مصنف جو ہے وہ کسیاپا ہے۔ اچھا، یہ تری پتاکا بدھ مت کا ادب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تری رتن، یہ بھی MCQ جاتا ہے، یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اور بدھ مت میں 3 چیزوں کے مجموعے کو تری رتنا کہتے ہیں۔ یہ بدھ، دھرم اور سنگ، اور بدھ بنتے وقت یہی تری رتن کے الفاظ کہے جاتے ہیں، بدھم شرم گچامی، میں بدھ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تلمود کس مذہب کا فقہی لٹریچر ہے؟
یہ آپشن درست ہے یہودیت کا. یہودیوں کے فقہی لٹریچر کو تلمود کہتے ہیں اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اس کا مادہ لمد ہے اور لمد کے معنی وہی ہیں جو عربی میں لمز کے ہوتے ہیں. لمزا یلمز تلمیزن یعنی شاگردی اختیار کرنا، کسی کے سامنے بیٹھ کر چیزوں کو سیکھنا. یہ یہودیت کے قوانین کا مجموعہ ہے، 36 جلدوں میں ہے اور 1,800,000 کے قریب اس میں الفاظ ہیں. یہ صرف ایک زمانے کے نہیں ہیں بلکہ ہر زمانے میں ہونے والی ڈیبیٹس، ریسرچ اور خیالات کا مجموعہ ہے. آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ جس طرح ایک ہمارے ہاں قرآن مجید ہے اور پھر اس کے بعد احادیث ہیں اور اس کے بعد پھر فقہ ہے. اب دیکھیے جو فقہ کی کتابیں ہیں وہ تقریباً بہت زیادہ ہیں. فقہ حنفی ہے جو 4 مشہور ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہیں. اس کے علاوہ اہل تشیع کی فقہ ہے. تو اب اس فقہ میں دنیا جہان کے معاملات کو اور آنے والے معاملات کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو یہ تلمود بھی جو ہے یہ ان کی فقہی لٹریچر کو کہا جاتا ہے. تلمود کے 2 بیسک اور 2 اہم جز ہیں. ایک کا نام ہے مسنا اور ایک کا نام ہے جمارہ یا گمارہ. اور یہ بھی MCQ آیا ہوا تھا کہ گمارہ کس مذہب کی کتاب ہے. تو گمارہ اصل میں تلمود کا ہی ایک پارٹ ہے اور مسنا اور جمارہ اس کے 2 پارٹ ہیں. عہد نامہ قدیم جو ہے یہودیوں کے ہاں یہ تنخ کے نام سے بھی مشہور ہے اور تنخ کو تناخ یا تنخ یا تنک بھی کہا جاتا ہے. اور یہ دراصل اس مجموعے کا نام ہے جس کو عبرانی بائبل کہا جاتا ہے. اور یہ مجموعہ یہودیت کے ہاں سب سے مقدس کتابی مجموعہ سمجھا جاتا ہے. اور اس کے 3 جز ہیں، تورات، نبییم اور کتبیم. اور تورات کی جو تفصیل ہے وہ گزر چکی ہے. ملا جامی کا اصل نام کیا ہے؟ درست آپشن ہے سی، عبد الرحمن. ملا جامی کا مکمل نام اماد الدین نور الدین عبد الرحمن جامی ہے، جو کہ عموماً مولانا عبد الرحمن جامی اور عبد الرحمن نور الدین محمد دشتی کے نام سے مشہور اور معروف ہیں. اور یہ اصل میں ایک صوفی شاعر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مورخ بھی ہیں. حکم شرعی کی کتنی اقسام ہیں؟ بی آپشن درست ہے، 2 قسمیں ہیں، حکم تکلیفی اور حکم وضعی. کنشک بادشاہ نے کس مذہب کی تبلیغ کی تھی؟ ڈی آپشن درست ہے، بدھ مت کی. اس نے بدھ مت کی مجلس بلائی اور اختلافات کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی. کنشک جو ہے یہ مذہب مہایان بدھ مت سے تعلق رکھتا تھا. بدھ مت مذہب جو ہے اس کے 2 بڑے فرقے ہیں، ایک کا نام ہے ہنایان اور ایک کا نام ہے مہایان. اور تریپتاکا جو ہے وہ بدھ مت کا مذہبی ادب کہلاتا ہے. کس مذہبی دائی اور مبلغ نے فرانس میں اسلام کی دعوت کا کام کیا؟ اے آپشن درست ہے، ڈاکٹر حمید اللہ نے کام کیا. طبقات نگاری پر سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ سی آپشن درست ہے، واصل بن عطا کی. واصل بن عطا جو ہے یہ اولین مسلم قاضیوں اور مفکرین میں شمار ہوتے ہیں. مخزومی ہیں اور ابو حذیفہ ان کی کنیت ہے. 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور حسن بصری کے شاگرد رہے ہیں. انہی کے نام پر فرقہ معتزلہ بھی وجود میں آیا. کبیرہ گناہ کو لے کر حسن بصری اور واصل بن عطا کا اختلاف ہوتا ہے. تو حسن بصری نے جملہ بولا کہ اے تازلانہ واصل، کہ واصل ہم سے علیحدہ ہو گیا. اور اسی اعتزالہ لفظ سے معتزلہ ایک پورا فرقہ وجود میں آ گیا. واصل بن عطا کا انتقال 131 ہجری بمطابق 748 میں ہوتا ہے. طبقات نگاری پر پہلی کتاب طبقات اہل العلم والجہل جو ہے یہ واصل بن عطا سے منسوب ہے. غزوہ احد میں لشکر کے کتنے حصے کیے گئے تھے؟ بی آپشن درست ہے، 3 حصے کیے گئے تھے. الرحیق المختوم صفحہ 343 عبد الرحمن مبارک پوری کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 حصوں میں لشکر کو تقسیم کیا گیا. مہاجرین کا دستہ اور اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر کے پاس تھا. اور یہ حضرت مصعب بن عمیر وہ ہیں جن کی شکل و شباہت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے. اور غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر کے شہید ہونے کی وجہ سے لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. اور حضرت مصعب بن عمیر ہی وہ شخص ہیں جن کو سب سے پہلے معلم بنا کر بھیجا گیا مدینہ میں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مدینہ نہیں تھے پہنچے تو آپ سرکار نے مصعب بن عمیر کو اپنے سے پہلے بھیجا کہ جا کے لوگوں کو تبلیغ کرے. تو مہاجرین کا دستہ اس کا پرچم مصعب بن عمیر کے پاس تھا. قبیلہ جو اوس کا دستہ تھا یہ حضرت اسید بن حضیر کو اس کا پرچم عطا کیا گیا.
اور خزرج قبیلے کا جو پرچم تھا یہ حباب بن منذر کو عطا کیا گیا۔ اس پورے لشکر میں 1000 افراد تھے، جن میں سے 100 زرہ پوش اور 50 شاہ سوار تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین جو تھا وہ اپنے 300 شاہ سواروں کو لے کر علیحدہ ہو گیا اور اس طرح تعداد 1000 سے کم ہو کر 300 رہ گئی۔ ضرائب سے کیا مراد ہے؟ درست آپشن ہے ڈی، ہنگامی ٹیکس۔ یہ کچھ ایک چیزیں ہیں، وہ زمین جو غیر آباد اور بنجر ہو اور کسی کی ملکیت نہ ہو اسے اراضی اموات کہا جاتا ہے۔ تسعیر ایک معاشی اصطلاح ہے، اس سے مراد پرائس کنٹرول ہے۔ زمین کے استعمال پر جو معاوضہ لیا جاتا ہے اسے لگان کہتے ہیں۔ ملک میں قحط پیدا ہو جائے یا دشمن سے جنگ چھڑ جائے تو اس صورت میں امیروں پر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے اسے ضرائب کہا جاتا ہے۔ علم الفرائض سے کیا مراد ہے؟ یہ آپشن درست ہے، وراثت کا علم۔ وراثت کا علم جو ہے اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ ترکہ کے جو مصارف ہیں وہ 4 ہیں: تجہیز و تکفین، قرض کی ادائیگی، وصیت پر عمل اور تقسیم وراثت۔ یعنی ایک بندہ اگر فوت ہو گیا ہے تو کون سے کام کرنے کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہوگی؟ پہلے نمبر پہ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی اس کے چھوڑے ہوئے پیسوں میں سے۔ اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو وہ قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اگر اس نے کوئی وصیت کیا تو وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو مال بچ جائے گا، جو ترکہ بچ جائے گا، اس کو لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ موانع وراثت یا مانع ارث 3 چیزیں ہیں، یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان وراثت سے محروم ہو جاتا ہے؟ پہلے نمبر پر قتل ہے، یعنی انسان کو فرض کر لے بیٹا ہے تو بیٹے کو باپ کی وراثت ملنی ہے، لیکن اگر بیٹا وراثت کے لیے باپ کو ہی قتل کر دے تو اسلام کی روح سے ایسے بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی۔ یا پھر اختلاف مذہب ہے، بیٹا اسلام چھوڑ دے تو بھی اس کو وراثت نہیں ملے گی، یا وہ پھر غلام ہو تو بھی اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ تو یہ مانع ارث کا بھی سوال آتا ہے، اور علم الفرائض کے سب سے بڑے ماہر جو ہیں وہ حضرت زید بن ثابت ہیں۔ اس کے بعد وارثین کی 3 قسمیں ہیں، اصحاب الفرائض ہے، اسبہ ہے، ذوی الارحام ہے۔ اصحاب الفرائض وہ لوگ ہیں جن کے حصے کتاب و سنت میں بتا دیے گئے ہیں، اور یہ کل 12 ہیں جن میں 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں۔ اسبہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اصحاب الفرائض سے بچا ہوا مال سمیٹتے ہیں، اور اسبہ کی 2 قسمیں ہیں، اسبہ نسبی اور اسبہ سببی۔ اور وارثین کی تیسری اور آخری قسم ہے ذوی الارحام، وہ قریبی رشتہ دار جو نہ اصحاب الفرائض میں آتے ہیں اور نہ ہی اسبہ بنتے ہیں، مثلا ماموں، خالہ، پھپھا وغیرہ۔ تو یہ وارثین کی 3 قسمیں ہیں، مانع ارث 3 ہیں، ترکہ کے مصارف 4 ہیں۔ علم الفرائض کے سب سے بڑے ماہر صحابی جو ہیں وہ زید بن ثابت ہیں۔ کم کس ملک کا شہر ہے؟ سی آپشن درست ہے، ایران کا شہر ہے۔ آدم ثانی کس نبی کا لقب ہے؟ درست آپشن ہے بی، حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت آدم کے بعد یہ پہلے نبی ہے جن کو رسالت سے نوازا گیا۔ یا نوح انت اول الرسل الی الارض، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ آپ علیہ السلام نے 900 سال تک تبلیغ کی، 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا، بیوی کا نام واحلہ تھا۔ قرآن مجید میں حضرت نوح کا تذکرہ 43 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت نوح کی کشتی ترکی میں موجود جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ تورات میں جودی کو ارارت کی پہاڑیوں میں سے بتایا گیا ہے۔ حضرت نوح کو ابو البشر ثانی یا آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس پہلوان سے کشتی کی تھی؟ ڈی آپشن درست ہے، رکانہ سے۔ رکانہ نامی پہلوان نے اسلام لانے سے پہلے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بکری کے بدلے کشتی لڑنے کا چیلنج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا۔ کشتی شروع ہوتے ہی آپ نے اس کو چت کر دیا، اسے یقین نہ آیا، اس نے دوبارہ چیلنج کیا، تیسری دفعہ چیلنج کیا اور 3 مرتبہ وہ ہارا، اور آخر کار اس نے 3 بکریاں بھی آپ کے حوالے کر دی اور اسلام بھی قبول کر لیا۔ اور وہ جان گیا کہ آج تک کوئی مجھے زمین پر نہیں گرا پایا، آپ نے گرا لیا ہے، تو یقیناً آپ کا یہ معجزہ ہے، آپ کی طاقت کا معجزہ ہے، اور آپ اللہ کے نبی ہیں۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی کس سلسلہ نسب سے تعلق رکھتے تھے؟ اے آپشن درست ہے، سہروردیہ۔ سلسلہ سہروردیہ چشتیہ سلسلے کے بعد بر صغیر میں آیا۔ اس کے بانی شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی ہیں۔ اس سلسلے کی بنیاد بغداد میں رکھی گئی،
سہروردی فقہ شافی کے پیروکار تھے. مشہور زمانہ کتاب اداب المریدین یہ شیخ ضیاء الدین ابو نجیب کی لکھی ہوئی ہے اور سہروردیہ سلسلے کے بانی ہے. بہاؤالدین زکریا سلسلہ سہروردیہ سے بیعت تھے. بنگال میں شیخ جلال الدین تبریزی کے ذریعے سہروردیہ سلسلہ پہنچا ہے. سہروردیہ سلسلے میں سانس بند کر کے اللہ کا ورد کرایا جاتا ہے. ذکر جلی اور ذکر خفی دونوں کرائے جاتے ہیں. بر صغیر میں یہ سلسلہ شہاب الدین عمر ابو حفص کے ذریعے آیا ہے. ابن تیمیہ نے کس مسلک کو اثر نو حیات کیا؟ سی آپشن درست ہے، حنبلی مسلک کو. ابن تیمیہ کا اصل نام احمد، کنیت ابو العباس اور ابن تیمیہ کے نام سے مشہور ہے. مکمل نام متقی الدین احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام النمیری الحرانی ہے. ترکی کے علاقے حیران میں پیدا ہوئے. فقہ حنبلی کے پیروکار تھے اور ان کو حنبلی فقہ کا شارع سمجھا جاتا ہے. ابن قیم، ابن کثیر اور ابن حجر اسقلانی سمیت ان کے بہت زیادہ شاگرد ہیں. 20 سال کی عمر میں پہلا درس حدیث دیا اور ان کے زمانے میں ابن العربی تھے جنہوں نے عقیدہ وحدت الوجود کو پیش کیا. ابن تیمیہ نے اس کا انکار کیا اور اس کا رد کیا. حکمرانوں کے خلاف ببانگ دہل کلمہ حق کہنے کی پاداش میں جیل بھی جانا پڑا اور ان کا جنازہ بھی جیل ہی سے نکلا تھا. یہ ہم شکل آتا ہے کہ کون سے امام ہے جن کا جنازہ جیل سے نکلا تھا، اور وہ ابن تیمیہ ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ کون سے امام ہیں جن کی وفات جیل میں ہوتی ہے؟ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل. تو امام ابو حنیفہ ہیں جن کی وفات جیل میں ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ جیل میں فوت ہوتے ہیں اور ابن تیمیہ کا جو جنازہ ہے وہ جیل سے نکالا جاتا ہے، یعنی جیل میں ہی وفات ہوتی ہے. ابن الحیثم کس میدان کے ماہر تھے؟ ڈی آپشن درست ہے، بصریات کے. 354 ہجری کو عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئے. فاطمی حکمرانوں کی دعوت پر مصر گئے اور اپنی وفات تک وہی رہے. ابن الحیثم جو ہے، ان کی کتاب کتاب المناظر دنیا کی پہلی کتاب ہے جس کو دا بک آف آپٹکس بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کتاب ابن الحیثم کی 18 سالہ محنت کا خلاصہ ہے. ابن الحیثم کے بارے میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ کون سا ایسا سائنسدان ہے جس کو اپنی جان بچانے کے لیے پاگل پن کا ڈرامہ کرنا پڑا، تو وہ بھی ابن الحیثم ہے. اصل میں ابن الحیثم جو ہے یہ دولت فاطمیہ کے پاس چلے گئے مصر کے حکمران کی دعوت پر، اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مصر میں جو دریائے نیل ہے یہاں پر اسوان کے مقام پر میں ایک ڈیم بناؤں گا جس کی وجہ سے مصر میں پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس وقت ابن الحیثم جو تھے وہ بغداد کے علاقوں میں تھے جو کہ عباسی سلطنت کے کنٹرول میں تھا. فاطمی حکمرانوں کو جب پتا چلا ابن الحیثم کے اس دعوے کا تو انہوں نے ابن الحیثم کو اپنے پاس بلا لیا. ابن الحیثم نے جائزہ لیا اور جب اسوان کے مقام کا وزٹ کیا اور فزیکلی جا کے جب وہاں پر ریسرچ کی تو ان کو اندازہ ہوا کہ اس جگہ پر تو اس صورتحال میں اور اس طرح کی مشینری کے ساتھ ڈیم نہیں بن سکتا، تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو پاگل پن شو کروانا شروع کر دیا کہ میں تو ایک پاگل ہوں. ان کو جیل میں پھینک دیا گیا اور جب دوسرا حکمران آیا انہوں نے ان کو جیل سے رہا کیا. تو اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ ابن الحیثم کو اسوان ڈیم بنانے کا دعویٰ کرنے کی بنیاد پر اور پھر بعد میں جب دعوے سے دستبردار ہونا پڑا تو پھر پاگل پن کا ڈرامہ کرنا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے دعا کی تھی؟ اے آپشن درست ہے، قبیلہ دوس کے لیے دعا کی تھی. حضرت طفیل بن عمر دوسی جب اسلام قبول کیا تو آپ سرکار نے ان کو بھیجا اپنے قبیلے کی طرف تاکہ وہاں پہ جا کے تبلیغ کریں. وہ یمن سے مدینہ واپس آئے اور آ کر کہا کہ انہوں نے میری دعوت کو رد کر دیا ہے اور وہ میری تبلیغی جدوجہد پر غالب آ گئے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے. تو اللہ کے نبی نے جب ہاتھ اٹھائے تو قربان جائیے آپ سرکار پر، آپ نے بد دعا کی بجائے دعا فرمائی اور کہا اللہم اہد دوسا، اے اللہ دوست کو سیدھی راہ پر لگا، ان کو ہدایت دے. اس کے بعد فرمایا کہ اپنی قوم میں جاؤ اور ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. اور جا کر حضرت طفیل بن عمر دوسی نے دوبارہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور پھر اپنی تبلیغ میں وہ کامیاب ہوئے. رسالہ ترجمان القرآن اولاً کس شہر سے جاری ہوا تھا؟ ڈی آپشن درست ہے، حیدرآباد سے. ترجمان القرآن جو ہے یہ مولوی ابو محمد صالح نے شروع کیا تھا سپٹمبر 1932 میں اور اس کے 6 شمارے شائع کیے. 7ویں شمارے سے اس کی باغ دوڑ تھی سید ابو الاعلیٰ مودودی کے پاس چلی گئی.
مولانا مودودی کی زیر عدالت جو ترجمان القرآن ہے، یہ پہلا شمارہ محرم 1352 یعنی 1933 میں حیدرآباد سے شائع ہوا۔ سید مودودی کے بعد عبدالحمید صدیقی اور نعیم صدیقی نے اس کو آگے بڑھایا۔ 19 کے عشرے میں خرم مراد نے اس کی عدالت کی، اور 1997 سے پروفیسر خورشید احمد جو ہیں اس کے مدیر ہیں۔ دا میسج آف قرآن کتاب کے مصنف کون ہیں؟ بی آپشن درست ہے، محمد اسد۔ یہ کتاب کا سر ورق ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، دا میسج آف دا قرآن ٹرانسلیٹڈ اینڈ ایکسپلینڈ بائی محمد اسد۔ یہ نان مسلم تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے۔ ان کی آٹو بایوگرافی بہت مشہور ہے، دا روڈ ٹو مکہ، محمد اسد کی لکھی ہوئی ہے، انگلش زبان میں ہے۔ اس میں وہ اپنا سارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح وہ نان مسلم سے اسلام قبول کیا انہوں نے، اور پھر اپنا پہلا سفر جو انہوں نے مکہ کیا اس میں ان کی کیفیت کیا تھی، ان کے جذبات کیا تھے اور ان کی فیلنگز کیا تھی۔ یہ ساری چیزیں دا روڈ ٹو مکہ میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ یہ دونوں کتابیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں، دا روڈ ٹو مکہ، دا میسج آف دا قرآن۔ وہ علم جس سے مضمون نگاری کا سلیقہ آئے اسے کہتے ہیں۔ ڈی آپشن درست ہے، علم الانشاء کہا جاتا ہے۔ ولیم میور کا موضوع تحقیق کیا ہے؟ سی آپشن درست ہے، سیرت۔ اینڈ دس از اے پکچر آف سر ولیم میور، اور یہ ان کی کتاب ہے مشہور، دا لائف آف محمد فرام اوریجنل سورسز۔ یہ پورا کتاب کا ٹائٹل ہے، سر ولیم میور کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کتاب کے جواب میں بھی سر سید احمد خان نے مضامین لکھے ہیں۔ عبداللہ بن اریکت ماہر تھے؟ ڈی آپشن درست ہے، جغرافیہ کے ماہر تھے۔ عبداللہ بن اریکت جو ہیں یہ سفر ہجرت کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے۔ حضرت عبداللہ بن اریکت جو ہیں یہ صحرائی راستوں کے بیدی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو ہائر کیا تھا اپنے ساتھ لے کے جانے کے لیے، تاکہ مکہ سے مدینہ کا جو سفر ہے وہ مشہور راستے کے بجائے ان نون اور غیر معروف راستوں پر کیا جائے۔ سفر طائف کے دوران کتنے سرداروں کو دعوت دی گئی؟ یہ آپشن درست ہے، 3 سرداروں کو دعوت دی گئی۔ یہ کتاب الرحیق المختوم کا ایک پیج ہے۔ 10 نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ مکہ سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کے متبنہ آپ کے ساتھ تھے۔ طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی تھے۔ عبداللیل، مسعود اور حبیب ان کے نام تھے، اور ان تینوں کا جو والد تھا وہ عمر بن عمیر ثقفی تھا، اور ان کو دعوت دی، اور انہوں نے کہا کہ اگر کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا، اور ایک نے تو کہا کہ میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہوگا، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یعنی آپ اس طرح سمجھ لیجئے ان تینوں سرداروں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ عہد نبوی میں عیسائیوں کا وفد کس علاقے سے ملنے کے لیے آیا تھا؟ سی آپشن درست ہے، نجران کے علاقے سے ملنے کے لیے آیا۔ یہ ہجرت کے 9ویں سال واقعہ پیش آتا ہے۔ 60 افراد کا قافلہ آپ کے پاس آتا ہے، ان میں 14 سردار تھے، اور یہ وفد آپ کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ خدا اور خدا کے بیٹے ہیں۔ دلائل کا رد کیا جاتا ہے، پھر آپ ان کو مباہلے کی دعوت دیتے ہیں۔ مباہلے کا مطلب ہے کہ 2 لوگوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت۔ آپ سرکار نے حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین کو لے کر مباہلے کے لیے نکلے۔ پادریوں نے جب دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ آپ سرکار سچے ہیں، اس لیے انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا۔ عقیدہ نروان کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ بی آپشن درست ہے، بدھ مت سے تعلق رکھتا ہے۔ نروان سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی نجات، چھٹکارا، مادہ سے آزادی، ختم ہونے یا بجھنے کے ہیں۔ مہاویر وردیمان یا جس کو مہابیت کہا جاتا ہے، جو جین مت کا بانی ہے، اس کو 42 سال کی عمر میں نروان حاصل ہوا۔ مہاتما بدھ جو بدھ مت کے بانی ہیں، ان کو 35 سال کی عمر میں نروان حاصل ہوا تھا۔ گمارا کتاب کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے؟ اے آپشن درست ہے، یہودیت سے تعلق رکھتی ہے۔ یہودیت کا جو فقہی لٹریچر ہے اس کو تلمود کہا جاتا ہے، اور تلمود کے 2 جز ہیں، مسنا اور جمارہ۔ جمارہ یا گمارہ ایک ہی نام ہے۔
اشتراکی نظریے کو کس نے عملی شکل دی تھی؟ سی آپشن درست ہے، لینن نے عملی شکل دی تھی۔ سوشلزم، اشتراکیت، کمیونزم، مارکسزم یا پھر اشتمالیت اور اشیوہ، یہ سارے ایک ہی نظام کے نام ہے۔ سب سے پہلے اس میں اہم چیز دیکھ لیجئے، سب سے پہلے افلاطون نے مشترکہ ملکیت کا تصور پیش کیا تھا 1917 میں۔ لینن نے روس میں پہلی اشتراکی حکومت قائم کی تھی۔ خدا کا تصور ایک وہمہ ہے، یہ قول بھی کارل مارکس کا ہے، اور مذہب لوگوں کے لیے افیون ہے، یہ قول لینن کا ہے۔ سوشلزم اور کمیونزم ایک فرق سمجھ لے، سوشلزم جمہوری طریقہ کار کا حامی ہے، یعنی انقلاب لے کر آنا ہے تو جمہوری طریقے سے لے کر آئیں، جبکہ کمیونزم جو ہے یہ خونی انقلاب کا حامی ہے۔ کمیونزم پرانی اصطلاح ہے، جبکہ سوشلزم نئی اور جدید اپڈیٹ اصطلاح ہے۔ سوشلزم ریاستی ادارے کے فنا کا قائل نہیں، جبکہ کمیونزم ریاستی ادارے کے فنا کا قائل ہے۔ یعنی کہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سوشلزم میں ہر چیز کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، جبکہ کمیونزم میں کہا جاتا ہے کہ حکومت بھی سرے سے نہ ہو، انسان ہی سب کچھ ہو۔ امام رازی نے کس طبقے پر شدید جرح کی ہے؟ ڈی آپشن درست ہے، خارج پر۔ تفسیر رازی جو ہے یہ امام رازی کی لکھی ہوئی تفسیر کا نام ہے۔ امام رازی کا مکمل نام ابو عبداللہ محمد بن عمر المعروف امام فخر الدین رازی ہے۔ تفسیر جو ان کی لکھی ہے اس کا اصل نام مفاتیح الغیب ہے، اور یہ تفسیر بھی رائے جائز ہے۔ اس تفسیر میں علم الکلام، فلسفہ، مذاہب باطلہ کا رد، خارجیوں پر تنقید کے ساتھ ساتھ ملحدین کے اعتراضات کا رد کیا گیا ہے، اور اس تفسیر کے متعلق مشہور ہے کل فیہا الا التفسیر، اس میں سب کچھ ہے سوائے تفسیر کے۔ امام رازی جو ہے وہ اس تفسیر کو مکمل نہیں کر سکے۔ شہاب الدین دمشقی اور نجم الدین احمد بن محمد نے تفسیر رازی کو مکمل کیا ہے۔ دلائی لاما کا تعلق کس سے ہے؟ اے آپشن درست ہے، بدھ مت سے تعلق ہے ان کا۔ سردی کے موسم میں جو آیات نازل ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے، سی آپشن درست ہے، شتائی کہا جاتا ہے۔ نزول کے وقت اور مقام کے لحاظ سے آیات کو 10 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، حضری اور سفری، جو حاضر ہوتے وقت اور جو سفر میں نازل ہوئی ہیں، نہاری لیلی، دن کو اور رات کو، سیفی شتائی، گرمی اور سردی، فرائشی اور نومی، سوتے ہوئے اور جاگتے ہوئے، سماوی اور فضائی، جو آسمانوں پہ نازل ہوئی ہیں اور جو فضا میں نازل ہوئی ہیں۔ زبانوں کے ماہر صحابی کون تھے؟ ڈی آپشن درست ہے، زید بن ثابت۔ زید بن ثابت جو ہے وہ علم الفرائض کے ماہر صحابی بھی مانے جاتے ہیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر عبرانی زبان سیکھی تھی۔ یہ قرآن مجید کو مدون کرنے والی کمیٹی کے سربراہ بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جبرائیل کے ساتھ قرآن مجید کا آخری دور کیا تو اس وقت حضرت زید بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ کو کاتب خلفاء اور جر الامت کا لقب دیا جاتا ہے۔ قبیلہ خزرج کے خاندان نجار سے تعلق رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہ 17 صورتوں کو حفظ کر چکے تھے۔ خلافت فاروقی میں حضرت زید 3 مرتبہ حضرت عمر کے جانشین بنے۔ سقیفہ بنی سعدہ میں حضرت عمر نے جب خلافت کی بحث شروع کی تو سب سے پہلے جس انصاری نے آپ کی تائید کی وہ بھی زید بن ثابت تھے۔ 5 ہجری میں آپ سرکار کے حکم سے صرف 15 دن کے اندر عبرانی اور سریانی زبان سیکھ لی۔ امام شافعی نے فرائض کے تمام مسائل میں حضرت زید کی تقلید کی ہے۔ امام منصور ماتریدی کے ماننے والے زیادہ تر ہیں۔ ماتریدیہ ایک سنی مکتبہ فکر ہے جو ابو منصور ماتریدی کی طرف ہے۔ احناف زیادہ تر ابو منصور ماتریدی کے ماننے والے ہیں، اور ابو منصور ماتریدی نے اسلامی عقائد اور دینی حقائق ثابت کرنے کے لیے ابتدائی طور پر معتزلی اور جہمیوں کے مقابلے میں عقلی اور کلامی دلائل پر زیادہ انحصار کیا ہے۔ معروف رسالہ معارف کس شہر سے شائع ہوتا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے، اعظم گڑھ سے۔ سورۃ الارض کتاب کے مصنف کون ہیں؟ بی آپشن درست ہے، موسیٰ الخوارزمی۔ موسیٰ الخوارزمی نے المامون کی فرمائش پر، خلیفہ مامون الرشید کی فرمائش پر دنیا کے نقشوں کی پہلی کتاب یا پہلی اٹلس سورۃ الارض لکھی، اور الخوارزمی جو ہے یہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا سائنسدان ہے۔ صفر کی جو ایجاد ہے یہ موسیٰ الخوارزمی نے کی ہے۔ ابو القاسم زہراوی کس فن کا ماہر تھا؟
डी ऑप्शन दुरुस्त है, इल्म उल जराहत का माहिर था। अबुल कासिम ज़ोहरावी उंदलस में पैदा होता है और खलफ बिन अब्बास इसका मुकम्मल नाम है। अब्दुर्रहमान अन-नासिर जिसने 50 साल हुक्मरानी की है, उसने अपनी वाइफ ज़ोहरा के लिए एक महल बनाया जिसको कसरे ज़ोहरा कहा जाता था, और यही ज़ोहरा इसके बाद फिर पूरा शहर बना, और इस शहर में अबुल कासिम ज़ोहरावी खलफ बिन अब्बास पैदा हुआ। अबुल कासिम ज़ोहरावी की मशहूर किताब जो है वो अत-तसरीफ है, जिसके 3 हिस्से हैं। अत-तसरीफ लैटिन जुबान में वीनस से 1497 में शाया हो चुकी है। 1541 में बासिल से इसका लैटिन तर्जुमा भी शाया हो चुका है, और 1881 में डॉक्टर ली कार्क ने इसको फ्रेंच जुबान में भी ट्रांसलेट किया है। दौरे सिद्दीकी में रस्मुल खत कौन सा था? बी ऑप्शन दुरुस्त है, हमीरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और दौरे सिद्दीकी में, या पुराना जो रस्मुल खत है अरबी का, वो खत्ते हमीरी था। और एक एमसीक्यू ऐसे भी आता है कि सबसे पहला कुरान पाक किस खत में लिखा गया, तो वो भी खत्ते हमीरी ही था। मकनून उनसे क्या मुराद है? डी ऑप्शन दुरुस्त है, पोशीदा। अबुल अस्वद अद्दुअली ने किस चीज की बुनियाद रखी? ए ऑप्शन दुरुस्त है, इल्मुन नहव की बुनियाद रखी। मुआशी एतदाल से मुतअल्लिक अहकामात किस सूरत में मौजूद हैं? सी ऑप्शन दुरुस्त है, सूरह बकरा में मौजूद हैं। अब्दुल काहिर जरजानी ने कवानीन बनाए। सी ऑप्शन दुरुस्त है, इल्मे बलागत के कवानीन बनाए। किस हुक्मरान ने सरकारी सतह पर तर्जुमे की तरफ तवज्जो दी? बी ऑप्शन दुरुस्त है, मरवान बिन हकम ने। और उमर बिन अब्दुल अजीज जो हैं, इन्होंने सरकारी सतह पर तदवीन हदीस का काम किया। 99 से 101 तक इनकी हुकूमत रहती है। उमर बिन अब्दुल अजीज को खुलाफाए राशिदीन में भी शुमार किया जाता है, और उमर बिन अब्दुल अजीज को उमर सानी भी कहा जाता है मजहबी लिहाज से। याकूब अल किंदी का ताल्लुक किस इल्म से था? सी ऑप्शन दुरुस्त है, कीमिया से इसका ताल्लुक था। इमाम राग़िब अस्फ़हानी के नजदीक मुतशाबिहात की कितनी किस्में हैं? सी ऑप्शन दुरुस्त है, 3 इक़साम है। अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी ने मुतशाबिहात को 3 किस्मों में बयान किया है। पहली किस्म वो मुतशाबिह आयत कि जिसकी मार्फत का कोई तरीका नहीं है, यानी कि आपको नहीं पता कि इस आयत का कब मतलब वाज़े होगा, जैसे क़यामत कब आएगी, दाबतुल अर्ज़ कब आएगा। दूसरी किस्म वो है कि जिसकी मार्फत का कोई तरीका मौजूद है, यानी मुतशाबिह आयत तो है लेकिन उसको वाज़े किया जा सकता है, बयान किया जा सकता है, जैसे मुफस्सिर है, मुजमल वगैरह है। और तीसरे नंबर पर वो किस्म मुतशाबिह आयात की है जो इनके बैन है, उसका इल्म अहले इल्म के पास है और आम शख्स के लिए उसको वाज़े करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।